لیکن مسئلہ ایک اور بھی ہے، وہ ہے نریندر مودی کا۔ نریندر مودی انڈیا والوں کے لیے بھی مسئلہ بن گئے ہیں، اور کیسے؟ جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں نریندر مودی کا پتلا جلایا گیا، اور وہ اس لیے جلایا گیا کیونکہ جب سے نریندر مودی وزیر اعظم بھارت بنا تب سے بھارت کے لیے مشکلوں میں اس سینس میں اضافہ ہونے لگا کہ خطے کے اندر ہی دوست سے زیادہ دشمن بننے لگے، اور اب یہ سٹوڈنٹس بھی سمجھ گئے ہیں۔ بہت سارے ایسے وہاں لوگ تھے جو کہ دانشور، جو کہ عقل و فہم رکھنے والے لوگ، وہ پہلے ہی یہ بات کر رہے تھے کہ نریندر مودی کا یہ جنگوسٹک رویہ بھارت کو کہیں آگے نہیں لے کر جائے گا، لیکن اب سٹوڈنٹس بھی یہ بات کرنے لگے ہیں۔ غضنفر صاحب، کیا وقت آ گیا ہے کہ نریندر مودی اپنے جنگوسٹک رویے سے ایک سٹیپ پیچھے ہٹے؟ نریندر مودی نہیں ہٹے گا۔ وہ 8 سال کی عمر سے دہشت گردی میں پلا ہے، بڑا ہے، بریڈ ہوا۔ وہ پاکستان میں دہشت گردی کا سب سے بڑا پہلا واقعہ انڈیا میں ہوا تھا، اور وہ اس وقت ہوا تھا جب RSS نے، جو آج کل پاور میں انڈیا میں، اس نے اپنے باپ کو، جس کو وہ باپ کہتے ہیں، گاندھی کو، اس کو پوائنٹ بلینک رینج پہ گولی مار دی تھی۔ وہ پہلا واقعہ تھا ٹیررزم کا۔ اس کے بعد اندرا گاندھی کو ٹیررزم کے اوپر مارا گیا، گولڈن ٹیمپل کو ٹیررزم پہ تباہ کیا گیا، راجیو گاندھی کی ڈیتھ ٹیررزم پہ ہوئی۔ یہ تمام ٹیررزم ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں یہ انڈیا کے اندر موجود ہیں۔ انڈیا کے اندر جو سیفرون ٹیررزم ہے وہ بہت بڑے اور مودی اس کا خالق ہے۔ RSS جو ہے 1928 میں بنی تھی ہٹلر کے فیشسٹ آئیڈیاز پہ، میسولینی کے فیشسٹ، تو اٹس اے فیشسٹ آرگنائزیشن۔ اب ہوا کہ آج کل کیا ہوا ہے، ایک تو جو کچھ ہو رہا ہے کشمیر میں وہ آپ کو پتہ ہے، جو گجرات میں مودی نے لوگوں کو کیا وہ آپ کو پتہ ہے، احسان جعفری کی جس طرح لاتے ٹانگے اور ہاتھ کاٹ کے لٹکے، وہ آپ کو پتہ ہے۔ ابھی ہوا یہ ہے کہ 2 اسٹوڈنٹس تھے، ایک حیدرآباد کا PhD کا اسٹوڈنٹ تھا روہیت ویمولا، وہ دلت تھا، اس کو انہوں نے ڈگری دینے سے انکار کر دیا، فیلوشپ ختم کر دی، اس نے خودکشی کر دی۔ ایک اور لڑکی تھی، اس کا نام تھا سیبابا، وہ جو ہے وہ بھی جو تھی لیکچرر تھی ان انگلش میں، وہ بھی دلت تھی، اس کو نکالا، پولیس نے مارا پیٹا، اس کو ریپ کیا، اور اس کے اوپر جو ہے انہوں نے چارجز لگا دیے۔ یہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ یہ ہوا۔ جب یہ چیز ہوئی تو اس کے ابھی نیچرلی انہوں نے پتلا جلانا تھا، اس کے ساتھ ساتھ کانگریس میں راہل گاندھی نے کلیئرلی کہہ دیا کہ وہ لفظ تھے کہ مودی فوجیوں کے خون کا دلال ہے، یہ اس کے لفظ ہے۔ تو جو فوجیوں کے خون کا دلال ہے وہ تو باقی لوگوں کے بھی خون کا دلال ہی ہوگا نا، دلالی وہ چھوڑے گا نہیں۔ اب یہ جو چیزیں ہیں، تبھی برطانیہ میں بھی جب وہ جا رہا تھا تو دیوار کے اوپر لکھا گیا کہ ہی از ناٹ ویلکم۔ امریکہ نے اس کو ویزا دینے سے انکار کیا، سکھوں نے سٹیزن کورٹ میں اس کے ساتھ تو وہ ایک ایسا ناسور ہے جو اس خطے کو تباہ کرنے پہ تلا ہوا ہے، صرف بھارت کو نہیں تباہ کرے گا۔ وہ اسی لیے اب جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، ابھی آپ اروندھتی رائے کی ریسنٹ جو شکاگو میں اسپیچ ہے وہ پڑھ لیں، انہوں نے کہا بھارت کے اندر برہمنزم اور فیشزم جو ہے وہ بریڈ ہو رہا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، ایک چیز ضرور کہوں گا کہ انڈیا میں کوئکلی یہ کہوں گا، انڈیا میں زیادہ تعداد ہندوؤں میں برہمن کی نہیں ہے، زیادہ تعداد دلت کی ہے، جن کو انٹچیبل کہتے ہیں، انہی کو یہ لوگ مارتے ہیں۔ 5% برہمن، 10,000 جو دلت ہے، ان کے جو لاکھوں دلت ہے ان پہ ظلم کر رہے ہیں، تو اس کا پتلا نے اس کو تو اس سے زیادہ کچھ کرنا چاہیے، سڑک کے چوک پہ سیکولرزم کا ماسک پہن کر، سیکولرزم کا ڈھونگ رچا کر کیا انڈیا یہ سمجھتا ہے باقی لوگوں کو بیوقوف بنایا جا سکتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب، کتنے عرصے سے کشمیریوں کا خون تو بہہ ہی رہا ہے، وہ تو اس طرح سے بہہ رہا ہے جیسے دریا بہتے ہیں، لیکن انڈیا کے اندر بھی جس طریقے سے غضنفر صاحب نے بھی کہا بہت کوئی اچھے حالات نہیں ہیں، اس کو میڈیا چھپانے کی ٹرائی کرے وار رومز بنا کر، تو کیا یہ پاسبل ہے؟ دیکھیں، سیکولرزم تو وہاں صرف ایک نعرہ رہ گیا ہے، اور ایک یا آئین کے اندر ایک لفظ رہ گیا ہے، لیکن جب ہم معاشرے کی طرف غور کرتے ہیں تو وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جو غیر سیکولر ٹینڈنسی، انتہا پسندانہ ٹینڈنسیز ہیں، وہ ہمیں بہت زیادہ سٹرونگ نظر آتی ہیں۔ اب جو آپ نے جواہر لال نہرو یونیورسٹی کی بات کی ہے، جو دہلی کی یونیورسٹی ہے، یہ یونیورسٹی جنرلی لبرل یونیورسٹی جو ہے وہ سمجھی جاتی ہے، اور اس کے اندر جو ریئیکشن آپ دیکھ رہے ہیں وہ ان انتہا پسند ہندو تنظیموں کے وجہ سے ہے، جن کو کہ حکومت کی پیٹرنیج حاصل ہے، حکومت کی حمایت حاصل ہے، جس کی وجہ سے جو ہے جو دلت کی بات کی ہے ابھی، ان سے جو زیادتیاں ہو رہی ہیں، اور اس کے علاوہ مسلم سے، کرسچن سے، حتیٰ کہ سکھس کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے، اس کا ایک ریئیکشن ہے جو اسٹوڈنٹ یہ سمجھتے ہیں
کہ جو چیزیں وہ کتابوں میں پڑھتے ہیں، دیکھیں نا اسٹوڈنٹ میں ایک آئیڈیلزم ہوتا ہے جی۔ وہ کتابوں میں تھیریز پڑھتے ہیں، اصول پڑھتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اصول تھیریز جو ہیں یہ اپلائی ہونی چاہیے لیکن اپنے ارد گرد جو تشدد، جو ظلم، جو زیادتی وہ دیکھتے ہیں تو اس کے خلاف وہ اعتراض کرتے ہیں۔ اس وجہ سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں ایک طرف انتہا پسندانہ رجحانات بھارت کے اندر ہیں، وہاں اس کا ریئیکشن بھی ہمیں بھارت میں نظر آتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس ریئیکشن پاکستان سے ریبٹل کیا ہونا چاہیے غزل؟ ایک اور بات بڑی وہاں پہ امپورٹنٹ ہے، یعنی کہ آپ یہ دیکھیے کہ دلت کے اندر خلاف کتنے جرم ہوتے ہیں، اتنے زیادہ جرم ہوتے ہیں کہ اسپیشلی وہاں پہ 1989 میں چونکہ وہ جرم بہت زیادہ ظلم اور زیادتی ہو رہی تھی تو ایک پریونشن آف ایٹروسٹیز ایکٹ بنایا گیا اگینسٹ دلت، وچ از ویری انکامن ان دس ورلڈ۔ یہ حال ہے انڈیا میں لوگوں کو پرسیکیٹ کرنے کا اور شیڈول کاسٹ کو پرسیکیٹ، اور یہ مودی جیسے لوگوں کی وجہ سے، موہن بھگوت جیسے لوگوں کی وجہ سے، راج ناتھ سنگھ جیسے لوگوں کی وجہ سے، اور جتنے یہ وی ایچ پی کے اور آر ایس ایس کے ہارڈ کور ٹیررسٹ ہیں، یہ لیڈرز نہیں ہیں، دے آر اے ٹیررسٹ، ان دہشت گردوں کی وجہ سے۔ اب پاکستان کے اندر یہ تمام چیزیں جو ہیں، آپ کو انڈیا کا میڈیا جس طرح وہ را ان کو ایک کوئی اڑی کا انسیڈنٹ ہو، پٹھان کوٹ ہو تو را کے اندر ایک ہے اس کو میڈیا کوارڈینیشن ونگ، جس کو میڈیا سیل کے اندر وہ ایک اسکرپٹ پرووائڈ کر دیتے ہیں 34 چینل کو، اور گوسوامی سے لے کے نیچے تک وہ چینل وہی جو تھرڈ کلاس ڈرامہ ہوتا ہے فلم کا جو انڈیا میں بامبے کا بڑا وہ ریپیٹ کرتے رہتے ہیں۔ ان کی فلم بھی شاید اس سے اچھا ڈرامہ کر لے گی، فلم بھی اس سے اچھا ڈرامہ شاید کر لے، لیکن یہ تو ایک تھرڈ کلاس، وہ اجیت کمار ڈیول اور نریندر موزی کا جو ڈیول اور موزی کا جو کمبینیشن ہے وہ پروڈکشن کرتا ہے اس ڈرامے کی۔ اب پاکستان کو چاہیے کہ اس قسم کے جو انٹرنیشنل کرائم ہو رہے ہیں اور جو ہیومینٹی کے خلاف، ہیومن رائٹس کی کونسلز میں اور ہیومینٹی کے جتنے خلاف جو ہیں ان کو اٹھایا جائے ہمارے پرنٹ اور الیکٹرانک، اور دنیا کو اب یہ وقت آ گیا ہے کہ پاکستان اس کو اور ایکٹیولی پرسو کرے، جس طریقے سے ہم کر رہے ہیں دیٹس گڈ، لیکن اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے۔